السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم معائشہ, اپنا مائک میوٹ کریں. میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی میم ٹھیک آ رہی ہے. ہاں جی, مجھے پتا چل گیا تھا یہ عائشہ اینڈ جویریہ ہی آئی ہیں. جویریہ بھی آپ کے ساتھ؟ جی میم. چلیں ٹھیک ہے. کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی الحمد للہ. آپ ٹھیک ہے؟ پھر آپ 3 دن سے قرآن کلاس کیوں نہیں لے رہے؟ جی میم وہ اس کی لائٹ آف تھی اس ٹائم پہ, تو اس لیے نہیں چلی. چلیں آج آپ نے لینی ہے. میرا فیس بک پہ سیشن ہے دورہ قرآن کا, جو یعنی کہ آپ نے نا 11 بجے مجھے کال کر دینی ہے, ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. چلیں ابھی باقی اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کرتے ہیں کیونکہ افطاری کے بعد سبھی بزی ہوتے ہیں, لیکن کلاس کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں. مائک میوٹ کر لیجیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. اچھا جی, آج الحمدللہ رب العالمین کے جیسا آج کا ہمارا سیشن ہے سورہ کہف کا, وہ لاسٹ سیشن ہے, اور اس میں ہم سورہ کہف کا اختتامی حصہ پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز بھی کریں گے کہ اب تک پیچھے ہم نے کیا پڑھا. اور آج کا جو سی لاسٹ اسٹوری ہے یہ یعنی کہ یہ حضرت ذوالقرنین کی اور یاجوج ماجوج کی بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, اور بہت انفارمیٹیو بھی ہے آج کا لیکچر, کیونکہ اس پر لائک جب میں نے اچھی خاصی ریسرچ کی تھی یعنی کہ ڈفرینٹ میں نے اسپیکرس کو سنا تھا, اور جو میں نوٹس اکٹھے کیے تھے تو اس سے اچھی خاصی مجھے خود بھی نئی انفارمیشن ملی تھی. تو آج اسی کو ہم کریں گے, اور سیشن ہمارا شارٹ ہی ہے, 45 منٹ میں ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ جو سورہ کہف ہے اس کا یہ کیا نزول کیوں ہوا تھا, یعنی کہ اس وقت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا اسباب نزول کیا ہے. تو یہ جو سے مشرکین تھے, یہ سے مشرکین مکہ تھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. تو یہ یہودیوں کے پاس گئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ یعنی کہ ہمیں کچھ سوالات بتائیے اس طرح کے, کیونکہ یہ یہودیوں کو بہت مانتے تھے کہ بھی یہودیوں کے پاس نا بہت علم ہے, ان کے پاس کتابیں ہیں. تو انہوں نے بھی یہودیوں سے جا کے مشورہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ ایسے سوال بتائیے جو اگر ہم اس نبی سے پوچھیں یعنی کہ ہمیں یہاں پہ یقین آ جائے کہ یہ نبی سچا ہے, یعنی کہ یہ نا نبی کی صداقت کا, نبی کی نبوت کا, یا پھر ہم ان سے نا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ سے پتا چلے کہ نبی بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ان سے نا 4 سوالات پوچھیں. اگر انہوں نے جواب دے دیے تو پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, اگر نہیں دیے تو نہیں پتا چلے گا بھی, یعنی کہ پتا چلے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو 4 سوالات میں سے جیسا پہلا سوال تھا وہ تھا ذوالقرنین کا. انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھے کہ یہ کون تھا. اب یہ حضرت ذوالقرنین تھے نا, یہ یعنی کہ کوئی نبی تو نہیں تھے, لیکن یہ بہت یعنی کہ زبردست قسم کے حکمران تھے. ان کے قرآن پاک نے بھی ان کا ذکر کیا. قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ بندہ مومن تھے, یہ بہت نیک تھے, صالح تھے, یعنی کہ قرآن ان کے بارے میں ان کی تعریف کر رہا ہے. تو اور یہ یہودی تھے نا, یہودیوں کی تعریف میں ذوالقرنین کا یہ جو سا کردار تھا, ان کی شخصیت بہت معروف تھی, کیونکہ یہ جب ان پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا تھا, ابھی چل کر ہم انشاءاللہ سے ڈیٹیل کرتے ہیں, تو ذوالقرنین نے ان کی قید سے یہودیوں کو نجات دی تھی اور ان کو آزادی دی تھی کہ جا کے اپنا یروشلم تم آزاد کروا لو. اس لیے یہودیوں کی نظر میں ذوالقرنین کا بہت مقام تھا. تو انہوں نے کہا کہ فرسٹ کوسچن آپ ذوالقرنین کے بارے میں کریں, اور دوسرا کوسچن آپ ان سے روح کے بارے میں کریں, ان سے پوچھیں کہ روح کیا ہے, اور تیسرا آپ نبی سے کوسچن کریں اصحاب کہف کے بارے میں, اور چوتھا کریں حضرت خضر کے بارے میں.
اب یہودی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل قوم تھی، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نا ان کے بہت زیادہ انبیاء بھیجے تھے، ان کے درمیان نا سینکڑوں انبیاء آئے تھے، پھر ان پہ آسمانی کتابیں اتری تھیں، ان کے پاس بہت نالج تھا، اور یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نالج نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے اتنے سفر کیے ہیں، تو یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو پھر یہ مشرکین ان 4 سوالوں کی بیس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ان کے سامنے وہ سوال رکھے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، آپ کل آئیے گا، میں کل آپ کو اس کا آنسر دے دوں گا، کیونکہ ان کو یہی توقع تھی کہ اللہ مجھے وحی کریں گے تو میں ان کو جواب دے دوں گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو یہ جو نبی ہوتے ہیں نا، یہ نا ایگزامپل ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ نبی پھر سے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کی نا چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ کے نزدیک بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات یاد کروانے کے لیے کہ بھی آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وحی کا سلسلہ روک دیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شدید سٹریس میں رہے تھے اور سوچتے تھے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اب جو سے مشرکین تھے نا، ان کو یہاں پر موقع مل گیا، وہ پھر یہاں پہ ان کا مذاق اڑانے لگ پڑے اور کہا کہ دیکھو ہم نے سوال پوچھے ہیں تو یہ بھول گیا، اور یہ خود کو نبی کہتا ہے، اٹ مینس کہ ہم جیتنے ہیں، ہم سچے ہیں، یہ سچا نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ٹائم تھا، یہ بہت بڑا ٹیسٹنگ ٹائم تھا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی کہ بھی شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، جو وحی کا سلسلہ مجھ پہ رک گیا ہے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ اور یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی اور ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، تو ان مشرکین کے سے منہ تھے نا وہ نا بند ہو گئے۔ تو یہ بات تھی کہ بھی یہاں سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بہت بڑی کامیابی ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی، کیونکہ وہ ان کی ایک بہت بڑا یہ کہ وہ ٹیسٹنگ ٹائم آ گیا تھا۔ تو اس طرح سے اس صورت کا نزول ہوا۔ اب جو سائن کا کویسچن تھا نا روح کے متعلق، یہ اس سے پیچھے یہ سی صورت ہے، کل میں اپنے سیشن میں دی ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، اس کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہوا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جو سی روح ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ اب آگے یہ جو سا کویسچنز آ رہے تھے، اس میں جو سی بالکل یہ ہم نے فرسٹ سٹوری ہم نے پڑھی تھی اصحاب کہف کی، اور یہاں پہ یہ چیز میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ یہ جو سی صورت کہف ہے، یہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور مادیت کے درمیان کشمکش ہے۔ اس میں ایک طرف ایمان دکھایا گیا ہے اور ایک طرف یہ مادیت دکھائی گئی ہے۔ اب جو سا یہ سب سے فرسٹ یعنی کہ ٹیسٹ ہوا تھا، یعنی کہ اس میں 4 سٹوریز ہیں، وہ چاروں سٹوریز ہیں 4 آزمائش پر مبنی ہیں۔ جو سا فرسٹ سٹوری تھی اصحاب کہف کی، وہ ان کے ایمان کی آزمائش تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے ایمان کے ٹیسٹ پہ پورا اترتے ہیں۔ جو سی دوسری سٹوری ہم نے پھر اس میں پڑھی تھی ان کے باغ والوں کا قصہ، جس میں سے ایک امیر وہ تھا ذمہ دار، دوسرا غریب تھا، اس نے تکبر کیا، وہ تھی دولت کی کمی بیشی کی آزمائش، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دولت دے کر آزمایا اور ایک سے دولت لے کر آزمایا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا غریب مفلس تھا وہ اللہ کی آزمائش پہ پورا اترا، اور جو سا دولت والا تھا وہ یعنی کہ کیا ہوا، اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، خالی ہاتھ رہ گیا۔ پھر تیسری تھی علم کی کمی بیشی کی آزمائش، جو کہ ہم نے پڑھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے کسی سائل کو کہہ دیا تھا کہ میں ہی اس دنیا میں موجودہ وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ جو سا نبی ہوتا ہے نا، یہ جو شرعیت کا جو سا علم ہوتا ہے، اس کا وہ مکمل عالم ہوتا ہے، تو انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھ کے کہا تھا۔ لیکن ایک دوسرا بھی علم ہوتا ہے تکوینی علم، جس کو کہا جاتا ہے تکوینی امور، یعنی کہ جو سے کام حضرت خضر علیہ السلام نے انجام دیے تھے، جس کا علم حضرت موسیٰ کو علیہ نبی ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے تکوینی امور، تکوینی علم۔ تو وہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ بھی یعنی یہ شرعی علم کے شرعیت کے علم کے علاوہ ایک اور بھی یعنی کہ علم ہے تکوینی، یہ علم یہ تکوینی امور میں سے جیسا کہ فرشتے ہیں جو سیدنا اللہ تعالیٰ کا حکم سر انجام دیتے ہیں، یہ بھی تکوینی امور میں آ جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ نہیں، یعنی کہ نہ ایک عالم سے نہ بڑھ کے بھی ایک عالم موجود ہے، یعنی کہ تمہارے پاس اگر شرعیت کا مکمل علم ہے تو میرے ایک اور بندے کے پاس جو علم ہے یعنی کہ تکوینی امور میں سے اسے تم لا علم ہو. یعنی کہ یہ ٹیسٹ کی آزمائش تھی. دوسرا ہمیں یہ بھی یعنی کہ ہمیں پتا چلا کہ یعنی کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مکمل طور پر عالم ہوں، یعنی کہ اس پہ ہماری یہ بات ہوئی تھی. اب جو آج ہم سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں بالکل شارٹ سی ہے. اب اس میں نا اقتدار کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے. اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ اچھا سب سے پہلے ہم نا تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں حضرت ذوالقرنین کی اور یاجوج ماجوج کی، جو کہ بہت انفارمیٹیو ہے. اس کے بعد ہم اپنی آیات تک چلیں گے. اچھا یہ جو تھے ذوالقرنین، ان کو تاریخ میں جو ان کا نام ہے وہ ان کے دو نام آئے ہیں، ایک ہے خسرو اور ایک ہے سائرس. یعنی کہ تاریخ میں جو ان کے دو نام ہیں، یا تو ان کو خسرو کہا جاتا ہے یا پھر ان کو سائرس کہا جاتا ہے. اب ان کی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہ تھے خسرو یا سائرس ذوالقرنین. یہ یعنی کہ بہت نیک آدمی تھے اور یعنی کہ بہت کم عمری میں یہ کسی مملکت کے شہزادے تھے. ان کی چھوٹی ایج تھی تو ان کو وہاں پہ ان کے قتل کی پلاننگ ہوئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر کسی نے ان کو بچا لیا تھا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا تھا. اور پھر یہ کسی صحرا میں جا کے رپوش ہو گئے تھے، یعنی کہ وہاں سے فرار لی تھی. تو وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ یعنی کہ صحرا میں کسی نبی سے انہوں نے تعلیم لی تھی. اب یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن میں ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان سن رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ نیک آدمی زرتشت ہو. اب کیونکہ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، تو اس میں ہمارا ایک سبجیکٹ تھا تقابل الدیان. تقابل الدیان میں یعنی کہ دنیا کے جتنے باقی مذاہب ہوتے ہیں نا ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے اسلام کے ساتھ. تو اس میں نے یہ نام پڑھا تھا زرتشت کا. یہ کوئی یعنی کہ نیک بندہ تھا، اس کی الگ سے تعلیمات تھی. تو ڈاکٹر سیار احمد کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس زرتشت سے تعلیمات لی ہوں. بہرحال اس میں کوئی دلیل نہیں ملتی، بٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کسی نبی سے انہوں نے تعلیمات لی تھی. تو اس کے بعد اب کیا ہوا کہ یعنی کہ پھر جب یہ خیر یہ آئے، اچھا انہوں نے ایران کو فتح کیا تھا. یہ ایران کے بادشاہ بن گئے تھے. اب ان سے پہلے ایران تھا نا وہ یعنی کہ دو حصوں میں تقسیم تھا. ایک تو حصہ تھا خراسان کا حصہ اور دوسرا حصہ تھا یعنی کہ وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ تھا. ایک تھا پارس اور ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے مادہ، اس طرح کا کوئی نام تھا. تو یہ حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں حصوں کو ملا کر نا یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ یہ جو دو حصے تھے انہوں نے اس کو فتح کیا. ان دونوں حصوں کو ملا کر انہوں نے حکومت بنائی اور یہاں سے یہ جو تھی سلطنت ایران، یہاں سے اس کے ایک شہر کا آغاز ہوا. تو یعنی کہ یہ تھا ایران یہ دو حصوں میں تقسیم تھا. انہوں نے اس کے جو حصوں کو فتح کیا اپنے لشکروں کے ساتھ اور پھر انہوں نے اس کو ایک سلطنت کی بنیاد دی اور نام ڈالا ایران. تو حضرت ذوالقرنین کی وجہ سے ایران کے ایک سنہرے دور کا آغاز ہوا تھا. اب ایرانی قوم ہے یہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسل پرست قوم ہے اور ان لوگوں کو اپنی روایات پر تاریخ پر بہت فخر ہے. تو ان کو یہ یعنی کہ اب حضرت ذوالقرنین تھے. اب کیونکہ انہوں نے دو ملکوں کو دو حصوں کو ایک بنایا تھا تو اس بات کو یعنی کہ علامتی طور پہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تاج کے اندر انہوں نے دو سینگ لگا لیے. اپنے تاج کے اندر انہوں نے دو سینگ لگا لیے. بادشاہ تھے جو ان کا تاج تھا وہ اس بات کی علامت تھے کہ انہوں نے دو ملک تھے حصے تھے اس کو فتح کر کے ایک ملک کی ایک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی. اب جیسے کہ میں نے بات کی تھی کہ یہودیوں کو ان میں بہت دلچسپی تھی. یہودیوں نے یہ مشورہ دیا تھا مشرکین کو کہ جا کے نبی سے ان کے بارے میں سوال کرو. ابھی ہمارا آخری یہ جواب ہے اس میں. تو ان کی دلچسپی ایسی تھی کہ تقریباً 785 قبل مسیح میں یہودیوں کے اوپر یروشلم میں حملہ کیا تھا بنو کا نظر نے. اچھا جی، تو اب اس نے حملہ کر کے یروشلم پر اس نے یعنی کہ یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اچھے خاصے یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا. اور وہاں پہ کہا جاتا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 150 برس تک یہودی وہاں پر قید رہے تھے.
اور یہ بادشاہ جو سا یہ تھا یہ نا بنو کر نظر یہ عراق کا بادشاہ تھا. اب یہ جو سے تھے نا حضرت ذوالقرنین, انہوں نے ایران کے بعد انہوں نے سب سے پہلے عراق کو فتح کیا. تو انہوں نے جب عراق کو فتح کر لیا تو یہ جو سے قیدی تھے یہودی, انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا, اور یعنی کہ ان کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ, جا کر تم اپنا علاقہ یروشلم فتح کر لو. تو اس کے بعد پھر سے یہودی تھے, یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے حضرت عزیر تھے, پھر ان کے ساتھ پھر ان کا قافلہ نکلا, پھر ان سب جیسا یہ حضرت سلیمان کا ہے جو سا بنو ہیکل تعمیر کیا ہوا, اس کو انہوں نے اسیر نو تعمیر کیا. یعنی کہ یہ نا یہ کسی نا یہودیوں کی تاریخ ہے نا, اس میں حضرت ذوالقرنین بہت معروف شخصیت ہے کیونکہ انہوں نے اس اعتبار سے انہوں نے اس کو آزادی کروائی تھی. اب اس کے بعد پھر جو سے آ جاتے ہیں. اچھا اب یہ تھوڑا سا اب ہم پڑھ لیتے ہیں جوج مجوج کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پھر اس کے بعد جو ذوالقرنین تھے انہوں نے اپنی فتوحات کے 3 دائرے بنائے تھے, کیونکہ یہ ایک حکمران تھے اور یہ جو ان کا مشن ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ علاقوں کو فتح کرتے تھے. انہوں نے اپنے فتوحات کے 3 دائرے بنائے تھے. ایک ان کا لشکر گیا تھا مغرب کی طرف, ایک گیا تھا مشرق کی طرف, اور ایک گیا تھا شمال کی طرف. اب یہ جو سا یاجوج ماجوج کا یہ ذکر ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں, یہ جو سا ان کا لشکر اپنے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف آئے تھے نا, یہ جوج مجوج یہاں پہ یہ قوم ان کو ملی تھی. اچھا اب جوج مجوج کے متعلق ہم تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کون تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے نا 3 بیٹے تھے, سام, حام اور یافس. اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, یہ سب لائک نا سام کی اولاد میں سے ہیں. اب جو سے حضرت یافس سے نا, حضرت یافس کی جو سی اولاد تھی یہ شمال میں چلی گئی تھی, اور شمال سے آگے جا کر یعنی کہ یہ نا جتنا بھی ایریا تھا دائیں بائیں کا, اس میں یہ پھیل گئے تھے. اس میں لائک آج کا ویسٹرن یونین کہے گی, اس میں آج کے نا ویسٹرن یورپ آ جاتا ہے. پھر یہ جو سا نا یعنی کہ یہ جتنا بھی یہ نا چائنیز کا علاقہ ہے وہ آ جاتا ہے. یعنی کہ اس طرح کی 2-3 جگہ مزید جس میں لائک نا یورپ کی آ جاتی ہیں یہ آج کی, یعنی کہ اس دور کے شمال میں یہ پھیل گئے تھے. تو وہاں پر یہ جو سے 2 یہ نا دریا نکلتے ہیں, 2 بحر نکلتے ہیں. ایک ہے یہ نا بحر کیسپین اور ایک ہے بحر اسود. اس کے درمیان کا جو سا علاقہ تھا شمالی علاقہ, لائک وہاں پہ یہ درے وغیرہ بنے ہوئے تھے. اس کے درمیان میں یہ قوم آباد تھی جوج مجوج. اور یہ قوم جو سی تھی یہ اچھے خاصے یعنی کہ یہ وحشی قسم کے قبائل تھے, اور یعنی کہ نا یعنی کہ ان لوگوں نے نا بہت وہ کہا نہیں جاتا کہ بہت یعنی کہ انہوں نے ظلم مچایا ہوا تھا. یہ اپنے ایک مخصوص ٹائم پہ نکلتے تھے, لوگوں کی کھیتیاں وغیرہ تباہ کر دیتے تھے. یعنی کہ اچھی خاصی وہ جو ہوتی ہے نا لوٹ مار, قتل و غارت, انہوں نے وہ والا کام شروع کیا ہوا تھا. تو یہ تھا جی ان کا اتنا سا بیک گراؤنڈ. اب ہم پڑھتے ہیں آگے. اب ہم آگے تھوڑی سی آیات ان کی دیکھ لیتے ہیں. آیات کے ساتھ ہم ان کو لے کر چلتے ہیں. آج آیت نمبر 83 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں جی یہاں سے آ رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مشرکین کا سوال تھا نا, اس میں ایک سوال یہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ لاسٹ ان کو جواب دے رہی ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان کا کچھ بیان بذریعہ تلاوت سناتا ہوں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, ہم نے دنیا میں سے قوت دی تھی اور اسے ہر چیز کے اسباب بھی فراہم کیے تھے. یعنی کہ کہا جاتا ہے لیکن اسی ہسٹری ملتی ہے کہ یعنی کہ نا یہ بہت ہی جیسا کہ میں ذکر کیا تھا کہ بہت نیک, بہت مومن, بہت صالح یہ نا قسم کا اس کا کردار تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع و عریض اس کو سلطنت دی ہوئی تھی, بہت بہادر تھا, اور یعنی کہ اس کے پاس نا بہت سارے وسائل تھے, بہت سارے اس کے پاس لائک اسباب تھے, لشکر تھے. تو اس کا ذکر بھی یہاں پہ قرآن پاک کر رہی ہے. اور اس کو جو تھا نا ذوالقرنین کا لقب دیا گیا تھا کیونکہ اس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا.
یعنی کہ یہ یعنی کہ یہ جو سا حکمران تھا یہ سفر کرتا تھا اور جہاں جہاں پر یہ سفر کرتا تھا یہ وہاں کے علاقوں کو اپنے قبضے میں یعنی کہ لیتا جاتا تھا. اب آگے جو سی آ رہی ہے آیت نمبر 86 سے شیئر کری تھی سکرین صحیح. اب آگے آیت نمبر 86 سے آ رہا ہے یاد کرنے ٹھیک ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیئۃ ووجد عندها قوما. پھر وہ ایک راہ پر لگ گئے آخر کار. ایک منٹ میں کہیں آگے تو نہیں آ گئی نہیں صحیح ہے. آخر کار جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو آپ نے اسے ایک دلدل والے چشمے میں ڈوبتا دیکھا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم بھی دیکھی. اچھا اب یعنی کہ یہ حضرت جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کی فتوحات کے 3 دائرے تھے. ایک ان کا لائک اپنے جو ان کا لشکر تھا اس کے ساتھ ہی مغرب کی طرف گئے تھے. پھر یہ نا دوسرا ہی مشرق کی طرف گئے تھے. پھر تیسرا شمال کی طرف گئے تھے. ابھی جو شمال کی طرف آئے ہیں یہ وہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا سوری شمال ہی یہاں پہ نا مغرب کی طرف بھی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ نے اس کو ایک دلدل والے چشمے میں ڈوبتا ہوا دیکھا. یعنی کہ جب یہ وہاں پہ گزرے تو اس ٹائم یعنی کہ سورج یعنی کہ اس ٹائم وہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا تو اس کا ذکر ہے. تو اب یہ کہ وہ چشمہ تھا اس کے پاس انہوں نے قوم دیکھی. اب یہاں سے میں جیسے اس کی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچا یا ان کے متعلق کوئی اچھی راہ اختیار کر. بولے کہ ہم ظالموں کو تو اب بھی سزا دیں گے پھر انہیں رب کی طرف لوٹائے جائیں گے پھر وہ انہیں سخت عذاب دے گا. البتہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں مشغول رہے تو بدلے میں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے اور انہیں اپنے کام میں بھی سہولت ہی دیں گے. اچھا یعنی کہ ذوالقرنین جو تھے اب یہ ایک راستے پہ چل پڑے تھے اور وہ راستہ تھا مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ تھا. یعنی کہ سب سے پہلے یہ نا مغرب کی سمت پہ چلے تھے اور جب چلتے چلتے انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ نا سورج ڈوب رہا ہے. اب دیکھیں ہر شخص جو سا لائک ساحل پہ کھڑا ہوگا تو اس کو تو یہی لگے گا نا کہ جو سورج ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے کیونکہ دور تک اس کی نظر یہیں تک جائے گی. اب انہوں نے یہاں پر ایک آباد شہر دیکھا یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے ایک قوم دیکھی جس کے 12,000 دروازے تھے. تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تفسیر میں بیان ہے کہ بنی نوح انسان کی ایک عظیم قوم تھی تو ہم نے ذوالقرنین کو اس قوم پر غالب کر دیا. یعنی کہ جیسے حضرت ذوالقرنین تھے اب جب انہوں نے یہ قوم دیکھی تو انہوں نے اس کو بھی فتح کر لیا یعنی کہ اپنے لشکر کے ذریعے سے اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی فتح دی اور یعنی کہ اس قوم کے بھی بادشاہ بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن فرما رہا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو اس قوم کے لوگوں کو قتل کر دو گرفتار کر لو یا پھر ان پر احسان لو کہ یعنی کہ ان سے فدیہ ان سے جو سلائک ہوتے ہیں ٹیکسز وہ لے کے تم ان کو آزاد کر دو. تو آپ نے عدل و انصاف اور امانت کو مد نظر رکھ کر فرمایا. یعنی کہ اب دیکھیے یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ ان کا کردار کتنا خوبصورت تھا. بجائے قتل و غارت کرنے کی فدیہ لینے کے انہوں نے ان سے کیا کہا انہوں نے اس کو آزاد کر دیا اور یہ کہا کہ بھی اگر آپ ایمان لائے ہو نیک عملوں میں مشغول رہیں گے تو آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. اور جو سے مشرک ہیں ان کو یعنی کہ دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی آگے مومنوں کا بھی یہ جزا کا ذکر ہے. اب اس کے بعد جب انہوں نے نا مغرب کے علاقے کو فتح کر لیا اس کے بعد اب جو ان کی روانگی تھی وہ ہوئی مشرق کی طرف. ثم اتبع سببا یعنی کہ اب یہ نا مشرق کی طرف روانہ ہوئے. تو اچھا اب یہ تھا کہ راستے میں ان کو جو قوم ملتی تھی نا یہ اس کے اوپر یعنی کہ نا فتح پاتے جاتے تھے. یعنی کہ کیا کرتے تھے یہ یعنی کہ وہاں پہ جنگ کرتے تھے اپنے لشکر کے ساتھ اور اس قوم کو یہ فتح کر لیتے تھے. تو اس کے بعد یہ آ رہے ہیں اس قوم کی طرف جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شمالی حصہ جہاں پر جوج مجوج کا مکان تھے. جب دنیا کی انتہائی مشرقی سمت میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے گھر نہیں ہے. یہ نیم وحیشی ہیں اور نہ ہی درخت ہیں جن کی چھاؤں میں وہ بیٹھ سکیں اور دھوپ سے بچ سکیں. ان کے جو سے قادت ہے یعنی کہ اس کے وہ جو قوم تھی اس کے قد پست رنگ سرخ اور گھر غار تھے اور عام خوراک مچھلی تھی.
اب یعنی کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یعنی کہ ان لوگوں میں یعنی کہ جو وہ لوگ تھے ان کے اندر ابھی اتنی تہذیب اتنا تمدن نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے گھر کی چھتوں کو ہی تعمیر کر سکتے، اور انتہائی وحشی وہ قوم تھی۔ اور اس کا ذکر ہے اس کے بعد یہ نا حضرت جو ذوالقرنین تھے انہوں نے یعنی کہ اس قوم کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ مزید آگے چل پڑے، یعنی کہ 2 فتوحات کر لیے، مزید اب آگے چل پڑے ہیں۔ اب یہاں پر اب آ رہی ہے جوج مجوج والی قوم، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو دیواروں کے پیچھے ایک ایسی قوم دیکھی جو بات ہی نہیں سمجھ سکتی تھی، یعنی کہ وہ جو قبیلہ تھا وہ بھی لیکن وحشی ٹائپ قبیلہ تھا، اور ان کا بھی یہ رہن سہن تھا، اور ان کی لینگویج تھی وہ بھی ڈفرینٹ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اب قرآن فرما رہا ہے کہ یعنی کہ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین اس سرزمین پر یاجوج ماجوج نے ایک ادھم مچا رکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات حضرت ذوالقرنین تک پہنچا دی، کیونکہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی قوم تھی جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن پھر بھی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو یہ نا اپنی ریکویسٹ دے دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خرچ دیں گے بشرطے یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ لائک ہم آپ کو کچھ ٹیکسز دے دیں گے، یعنی کہ جو بھی خرچہ آئے گا آپ کے لشکر کا آپ ہماری مدد کریں کہ آپ یہ جو سی قوم ہے جوج مجوج کی اس سے آپ ہمیں بچا دیں، یعنی کہ یہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں یہ رہتے تھے، تو یہ نا پہاڑ کی اس طرف والی قوم تھی، تو اب جو حضرت ذوالقرنین تھے انہوں نے کہا کہ بھی مجھے تم سے ٹیکسز وغیرہ تو نہیں چاہیے، البتہ بس تم سے مجھے قوت چاہیے، یعنی کہ تم میری مدد کرو، یعنی کہ کیونکہ جو سی انہوں نے دیوار تعمیر کرنی تھی اس میں ان کو افراد چاہیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم یعنی کہ مجھے افرادی قوت دو تو میں تمہارا کام کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ بولے جس پر میرے رب نے مجھے قادر کیا ہے وہی بہتر ہے، تو تم قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر کار یہ دیوار دونوں پہاڑوں میں برابر کر دی گئی تو حکم ہوا کہ آگ خوب جلاؤ، یعنی کہ آگ کو خوب دھکاؤ۔ آخر کار جب انہوں نے اسے آگ بنا دیا تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ اب دیکھیں یہاں پر نا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کتنی اچھی تدبیر کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سی ملک اور سلطنت اور جو یعنی کہ جو انہوں نے مجھے اتھارٹی دی ہے وہ تمہارے دیے ہوئے یعنی کہ تم جو سے مجھے یہ ٹیکسز کی یہ نا آفر کر رہے ہو، تم مجھے تھوڑا خرچ دو گے، تو جو اللہ نے جو مجھے سلطنت دی ہے اتنا بڑا اقتدار دی ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم نا محنت و مزدوری اور تعمیری چیزوں کے ذریعے تم میرا ہاتھ بٹا دو اور میں تمہارے لیے دیوار بنا دوں گا، یعنی کہ جیسے یہ قوم ہے جسے تم تنگ آئے ہوئے ہو ان سے میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس لوہے کی اینٹیں لے آؤ، تو آپ نے وہ جیسی دیوار چنوائی تھی نا وہ لوہے کی دیوار چنوائی تھی، اور جب یہ دیوار لے کے نا پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی تھی تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اس پر آگ کو خوب دہکاؤ، پھر جب وہ آگ سے یعنی کہ دیکھیے تو لوہے کی دیوار تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کو آگ سے دہکایا تھا اور جب وہ اچھی طرح سے یعنی کہ وہ آگ میں پک گئی تو پھر اس کے اوپر انہوں نے لا کر نا پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تھا، تو اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یعنی کہ وہ کتنی مضبوط کتنی اسٹرانگ ٹائپ کی نا دیوار بن گئی تھی۔ اب آگے آیات میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 97 سے ہے، پھر نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، فرمایا یہ محض میرے رب کی عنایت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر ڈالے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یہ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا، لیکن اب یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی کہ نا اللہ کی طرف سے نہ ہو سکتا ہے ان کو وہی آتی ہو، کیونکہ دیکھیں جو یعنی کہ جو انہوں نے یہ تعلیمات حاصل کی تھی ایک نبی سے حاصل کی تھی، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کی سٹوری میں سے ہمیں پتا چلا کہ تکوینی امور اور ہوتے ہیں شرعی امور اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں علوم ان کے الگ ٹائپس کے ہیں، تو اب جیسے یہ یہاں پہ انہیں کہا ہے کہ یہ دیوار قائم رہے گی لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، تو یہاں سے پتا چل رہا ہے اس دن ہم انہیں سال میں چھوڑیں گے۔ اچھا اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ جب یہ قوم نکل آئے گی نا تو کیا ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ پڑھا ہے کہ جوج مجوج جو سا ہے لائک احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے
کہ یہ نا قیامت کی قریب ترین نشانیوں میں سے ہے. سب سے پہلے تو یہ جیسے کہ میں نے سورۃ کی سٹارٹ میں ذکر کیا تھا فتنہ دجال آئے گا. تو یہ فتنہ دجال یہودی ان کے جب یہ نا سپر پاورز بن کے ان کی جب یہ اچھا خاصا یہ نہ اٹھ جائیں گے تو تب پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نہ ہوگا ظہور ہوگا. وہ آ کر پھر دجال کا یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ میں نے پھر یہ پڑھا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یہ نا عرب ملک میں. اور وہ وہاں پر آ کر یعنی کہ نا عرب میں یہ مکمل طور پر اسلامی حکومت قائم کریں گے. یعنی کہ یہ نا ان تمام چیزوں کے بعد سب سے لاسٹ میں سب سے آخر میں نا جوج مجوج کا ظہور ہوگا. یہ قیامت کی جو قریب ترین جو احوالات ہیں نا جو نشانیاں ہیں یہ سب سے ان قریب ترین نشانیوں میں سے ہے. اب یہ جوج مجوج زمین پہ اتنی یعنی کہ کثرت سے پھیل جائے گی اور یعنی کہ اتنا یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دریا کے دریا پی جائے گی یعنی کہ احادیث کے ذریعے جو پتہ چلتا ہے. اور یہ اچھا خاصا جب یہ نہ مچا لیں گی ظلم مچائیں گی پھر جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نا ان کی گردن پہ کوئی یعنی کہ کوئی بیماری آئے گی کوئی نا پورا ٹائپ بیماری آئے گی اور یہ سب کے سب مر جائیں گے. اب جتنی زمین ہوگی نا وہ یعنی کہ ان کی لاشوں سے بھر جائے گی. یہ اتنا گند ہوگا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش یہ اتاریں گے جس سے یعنی کہ اس بارش کے پانی سے جو زمین ہوگی وہ صاف شفاف ہو جائے گی جوج مجوج سے پاک ہو جائے گی. اس کے بعد لائک سور پھونکا جائے گا اس کا یہاں پہ ذکر ہے. تو یہ جو سا ہے جوج مجوج یہ قیامت کے قریب ترین میں سے ہے. اور یہ جیسے حضرت ذوالقرنین تھے انہوں نے دیوار قائم کی تھی اس کے پیچھے انہوں نے ان کو قید کیا تھا. اینی ویز اب آگے اس کی آیات آ رہی ہیں آخری 10 آیات اس میں یہ کافروں کا ذکر ہے کہ جو سے کافر ہیں وہ جہنم میں جانے سے پہلے اس کا عذاب چکھ لیں گے. اب اس کے بارے میں یہاں پہ حدیث بھی ہے اور یہاں پہ ایک ذکر بھی کیا گیا ہے کہ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جو جنتی بھی ہوگا نا یعنی کہ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کو جنت میں لے جانے سے پہلے جیسے جہنم ضرور دکھائی جائے گی. یہ جو ان سے یہ آتا ہے نا کہ لائک ہمیں پل صراط سے گزرنا پڑے گا تو پل صراط کے نیچے جہنم ہی ہوگی. جو سے نیک لوگ ہوں گے مومن لوگ ہوں گے جنتی ہوں گے وہ اس پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے. حدیث کے مطابق آتا ہے کہ پل صراط کے اوپر سے نا ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے مطابق اترے گا. کچھ کی رفتار ہوگی لائک وہ بالکل آندھی ہوا کی طرح ہوگی یعنی کہ ان کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے. پھر یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ پل صراط پہ شدید ترین اندھیرا ہوگا تو جو سے ان کی نیکیاں ہوں گی ان کے اعمال ہوں گے وہ وہاں پہ لائٹ بن جائیں گے نور بن جائیں گے. اور یہ جو منافق ہوں گے جو سے ان کے پیچھے آ رہے ہوں گے وہ بھی ان کو آواز دیں گے کہ رکو تھوڑا آہستہ چلو اپنی تھوڑی روشنی ہم بھی دے دو تاکہ ہم بھی اس روشنی میں یہ پل کراس کر لیں. بہت پیاری پیاری ان کے بہت نا ڈرانے والی احادیث ہیں. تو یعنی کہ آپ ایک نا مومن یعنی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیے کہ نا ایک انسان ایک مومن یعنی کہ جس درجے کا مومن ہوگا یعنی کہ جتنی اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہی رفتار اس کی پل صراط کے اوپر سے گزرنے میں ہوگی. حدیث کے مطابق نا کچھ کی رفتار نا گھوڑے کے نا مانند ہوگی کچھ کی رفتار پرندوں کی مانند ہوگی یعنی کہ بہت تیزی سے گزر جائیں گے. تو وہ کس چیز پہ بیس کرتے ہیں ہمارے اعمال کے اوپر. تو یہاں سے جو لرننگ پوائنٹ ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نیکیوں میں کس قدر لائک ہم کثرت لے جاتے ہیں. دیکھیے اگر ہم صرف اتنا ہی سوچ لیں نا کہ یہ نا پورے صراط کا جو ہم نے معاملہ طے کرنا ہے اپنے اعمال کی بنا پر کرنا ہے تو میں کہتی ہوں لائک یہی بات ڈرا دینے کے لیے اور لائک ہماری موٹیویشن کے لیے بہت ہے. اگر وہاں پہ اللہ نہ کرے خواہ خواستہ ہمیں ٹھوکر لگی تو کہاں جائیں گے نیچے سیدھا جہنم میں جائیں گے. اور جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ جہنم اس ٹائم وہاں پہ دہک رہی ہوگی اور وہ جو سے لائک اس کے یعنی کہ پل کے اوپر سے جب نا جہنمی گزریں گے تو وہ جہنمیوں کو پہچان لے گی اور یعنی کہ ان کو اپنے نیچے گرا دے گی اور وہ آواز دے رہی ہوگی. لیکن اسے مومن ہوں گے یعنی کہ دنیا میں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی آزمائشیں دیکھی ہوں گی لیکن انہوں نے اپنی زندگی کس کے سہارے گزاری ہوگی قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی پہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوں گے وہ اس پل کے اوپر سے گزر جائیں گے. آگے پھر میدان اعراف آئے گا پھر آگے جنت آئے گی
لیکن جو جہنمی ہوں گے، اب دیکھیے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، بہت یہ نا آیت ہے، یہ میں نے بہت بچپن میں پڑھ لی تھی اور تب سے میں یعنی کہ خوفزدہ ہو گئی تھی جہنم سے۔ یہ ہماری نا گجرات کا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے بعد بڑے سے بورڈ پہ آج تک لکھی ہوئی ہے، بچپن سے میں پڑھتی آ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی امی کے ساتھ میں وہاں پہ واک کرنے جاتی تھی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو سے ہوں گے جہنمی، ان سے جب وہاں کے دراغا پوچھیں گے، یعنی کہ فرشتے جو سے جہنم پہ یہ نا معمور ہیں کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح سے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں سے جب فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہاں ہمیں ڈرانے والا آیا تھا، کہ ہمارے پاس نبی آتے تھے لیکن ہم نے ان کی پیروی نہیں کی تھی۔ لیکن جو چیز مجھے ڈراتی ہے نا نماز والی، کہ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کتنا وارن کر دیا ہے کہ نماز کا، کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کہاں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے کہ اپنی نمازوں کو نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اب جو چیز اس میں نہیں ہے، اچھا وہ آیات کی میں سوچا آپ کو سناؤں گی، لیکن وہ آج کے میرے یہ نا دورہ قرآن کے سیشن میں ہے، تو خیر یہاں پہ یہ بات آپ سے میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں۔ آج کی سے میرے وہ نا سیشن بھی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید دی گئی ہے۔ تو یہ بات خیر پورے سے رات کی ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ یہ اچھا جی ایک اور مزید امپورٹنٹ بات ہے نا حق تلفی کے بارے میں، یہ جو ہم نا دوسروں کے حق مار دیتے ہیں، ہم حق وغیرہ نہیں دیتے، تو وہ حدیث تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی، میں نے اپنے قرآن کورس میں استاذہ نے ہمیں پڑھائی تھی، تو اس میں ایک کا مفہوم میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ جیسے جہنم ہوگی یا پھر پل صراط ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کچھ اس طرح کے وہ نا کانٹے دار کچھ ہوگا کہ جب وہ لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے نا جہنمی، تو وہ نا کانٹے ان کو کھینچ کے جہنم میں نیچے گرا دیں گے۔ تو یعنی کہ ان کانٹوں کے متعلق میں نے پڑھا تھا، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، بٹ اتنا پڑھا تھا کہ یہ نا جنہوں نے لوگوں کے حق مارے ہوتے ہیں، ظلم کیا ہوتا ہے، تو ان کا ظلم، ان کی حق تلفیاں ساری ان کانٹوں کی شکل میں ہوں گی۔ تو یہ ساری نا چیز ہے، تو یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے کہ ایمان لائے عمل نیک کیے ان کے لیے باغات ہیں فردوس کے، اس میں ان کی ہوگی مہمانی۔ دیکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب تم پل صراط کراس کر کے آؤ گے تو آگے ان کے نیک باغات، یعنی کہ فردوس کے باغات، فردوس کہتے ہیں یا جنت کو، جنت کا نام ہے، کہ جب تم یعنی کہ تم ایک لمبا سفر کر کے آؤ گے، اب آپ سوچیے کہ یوم محشر کا میدان لگے گا، وہاں پہ اتنی گرمی ہوگی، اتنی یہاں پہ خلقت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ایک طویل عرصہ وہاں پہ گزرے گا، اس کے بعد پھر یعنی کہ پل صراط سے گزرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اس سفر سے تھکے ہارے آؤ گے، لیکن کون؟ صرف وہ جو آمین، جنہوں نے ایمان لایا ہوگا، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کے لیے آگے ہم نے مہمانی تیار رکھی ہے، یعنی کہ بالکل فریش ہو جائیں گے ادھر آ کر، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ وہ چاہیں گے ان میں سے پھرنا، یعنی کہ وہاں پہ دائمی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، حدیث سے بھی ہے کہ یہ سی موت ہوگی نا، موت کو یوم محشر میں نا، یعنی کہ جب فیصلہ ہو چکے گا کہ اسے جنت میں جانا ہے، اسے جہنم میں جانا ہے، تو تب موت کو ایک نا مینڈے کی صورت میں لا کر زنج کر دیا جائے گا، زنج کر دیا جائے گا، پھر اعلان کیا جائے گا کہ اب کبھی موت نہیں ہوگی، یعنی کہ موت کو ختم کر دیا گیا، جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ان سے جہنمی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر اسے جہنم ہوں گے، اہل جہنمی ہوں گے، یہ پھر بیچارے فریاد کریں گے کہ بھی ان کی کاش ہمیں موت ہی آ جائے تو ہمیں اس تکلیف سے نجات مل جائے، لیکن نہیں ملے گی۔ تو یہاں پہ آگے اللہ کی ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی یہ سمندر ہیں، اگر یہ انک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور جتنے بھی درخت ہیں اگر یہ قلم بن جائیں، تو بھی میرے رب کے کلمات، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیں وغیرہ ختم نہیں ہوں گی، لیکن وہ جو سے ہیں کلمات اور وہ یہ ہوگی روشنائی اور قلم، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے رسالت کی بات کی گئی ہے،
اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں انسان ہوں تم جیسا، وحی کی جاتی ہے تو نہ میری طرف، بے شک نہ الہ تمہارا اللہ ہے ایک ہی. یعنی کہ دیکھیے یہ نا ان لوگوں نے یہ سوال کیے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر یہ نا تم اللہ کے سچے نبی ہو تو تم ہم پر ثابت کر دو نا یہ 4 سوال ان کے جواب دے کر. تو اب جب یہ سے سوال ہیں جب یہ ختم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیا فرما دیا؟ مجھے وحی کے ذریعے مجھے یہ جواب دیا جاتا ہے میں تم جیسا انسان ہوں. یا جیسے مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تم نے تو ہمیں جواب بھی نہیں دیے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وحی کے ذریعے جوابات ملتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین یہاں پر آج ہماری سورہ کہف کا یہ ان کے اختتام ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے لائک آپ کو جو بھی ان کے آپ نے سیکھا، آپ کا جو بھی اس میں تھا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہاں جی آشا جویریہ آپ نے سن لیے؟ جی میم. کیسا لگا آپ کو؟ میرا تو یقین کریں نا ایمان تازہ ہوتا ہے، ٹاپک بہت سیکھنے کو ملا. سیکھنے جی کو میم. مل رہا ہے نا. حالانکہ نا میری کنڈیشن ہے لائک اتنی جی خراب ہے، میم. میری ہمت نہیں تھی کہ میں یہ یعنی کہ نا سیشنز رکھتی، کیونکہ تیاری میں اتنا ٹائم لگتا ہے پھر بیان کرنا. لیکن میں اس چیز کو اتنا انجوائے کر رہی ہوں نا کیونکہ اپنا ایمان تازہ ہو رہا ہے، وہ ایک چیز ریوائز ہو رہی ہے. تو اب آپ کا کام یہ کہ جی میم. آپ سے جو سیکھیں آپ نے آگے ضرور فارورڈ کرنا ہے، یعنی کو اپنی کزنس کو اپنی فیملیز کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ واقعات پڑھے ہیں، آپ نے یہ سیکھا ہے اور ایسے ہوگا. اور آج کی آپ نے قرآن کلاس جی میم. ٹھیک ہے. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ نماز کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ کتنی شدید اللہ تعالیٰ کی وعید ہے قرآن پاک میں. تو نماز کو اور قرآن پاک کو نا بس آپ نے مضبوطی سے تھام لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ ابھی فیس بک پہ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. بہت سی دعاؤں میں اب آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے اور ان کے جو آپ نے سیکھا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا آپ نے کافی کچھ سیکھا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے، کیونکہ علم وہی ہے جو آپ کے عمل میں آ جائے. اگر آپ کے عمل میں نہیں آیا پھر یعنی کہ اس علم کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.